زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ، ذکر رسول کرتے رہیں گے صدا صدا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، تم میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے ثابت ہو گیا کہ رسول کی سیرت کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ او لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بساؤ، ان کے نقش قدم پر عمل کرو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہمیں یہی نہیں بلکہ قبر میں بھی نبی کے بغیر چارہ نہیں، حشر میں بھی نبی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ کوئی نبی کو میزان، کسی کو نبی کی میزان پر ضرورت پڑے گی، کسی کو پل صراط پر نبی کی ضرورت پڑے گی، کسی کو کسی کو جام کوثر پینے کے نبی کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نبی کے بغیر ہمارا کام چل جائے۔ اس لیے تو علامہ اللہ خان بیان فرماتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ کو پکارتا ہوگا۔ اور ہماری حالت یہ نہیں ہوگی بلکہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمیں تلاش کریں گے، ہر ایک اپنے چاہنے والے کی شفاعت فرمائیں گے، کسی کو جام کوثر پلائیں گے، کسی کی مدد میزان پر کریں گے، کسی کی مدد پل صراط پر کریں گے، کسی کو دوزخ سے نکالیں گے، کسی کو جنت میں کسی کا داخلہ کرائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گے اور میدان محشر کی گرمی سے نجات دلائیں گے۔ اس لیے تو علامہ اللہ خان آگے بیان فرماتے ہیں کہ خدا گواہ یہی کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ۔ تو ہر کہیں ہمیں نبی کی ضرورت ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نبی کے بغیر ہمارا کام چل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈال دو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن دور حاضر میں انسان نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیرت کو فراموش کر چکا ہے، اس لیے پورے زمانے میں آج یہ بدنام ہو چکا ہے، اس کی عزت آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔
کہیں گولیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے، کہیں اس مسلمان کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال دیا ہے، اور جب سے ہم نے حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، تب سے تمام مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، تمام بلاؤں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ لوگ حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرو، چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، اور پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو حضور علیہ السلام حدیث پاک ہے جس میں ایسا کیا، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر عمل کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی، پڑوسی کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، اگر اس کے ماں باپ اس کے لیے دعا فرما دیں تو رب کبیر اس انسان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ ساجد رضا نوری یہ ہماری زندگی ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو بھی دعا فرماتے، دشمن گالیاں دیتے تو بھی برداشت کرتے، وہ لوگ برا بھلا کہتے تو بھی برداشت کرتے، مارتے تب بھی نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ ایک ہم ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی بنیادیں ہلانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی پر عمل کرو، اسوہ حسنہ پر عمل کرو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سنو، ایک تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں، میرا آقا علیہ السلام ایک مرتبہ کعبے کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے کہ کفار مکہ نے میرے آقا کو دیکھا، تمام کافر لوگ تھے، اس میں اتبا بھی، شیبہ بھی، ابو جہل بھی، تمام لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپس میں مشورہ کیا کہ آپ تو محمد عربی اکیلا گئے، چلو آج اس سے جھگڑا مول لیتے ہیں۔ تمام کفار نے اس بات پر میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آئے۔ حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی اپنے دروازے سے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے ابو جہل نے برا بھلا کہنا شروع کیا، میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ او لوگوں قربان جاؤ اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کے اخلاق حسنہ پر، کہ کیسا اخلاق ہے، دشمن کا برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن آقا خاموش ہیں، آقا خاموش رہے۔ کافروں نے سوچا کہ برا بھلا کہنے کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے، پھر گالیاں دینا شروع کی۔ حضور علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ کافروں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، پتھر مارنا شروع کر دیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پتھر لگ رہے ہیں، زمین بھی چیخ رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق بتا رہی ہے، زمین عرض کر رہی تھی، اے مولا تو دیکھ رہا ہے تیرے محبوب کو مارا جا رہا ہے، اے مولا مجھے حکم فرما تاکہ میں ان کافروں کو اپنے اندر لے لوں اور ان کا پیس کر مسالہ بنا دوں۔ زمین عرض کر رہی تھی، اے مولا پہلے تیرے محبوب کو برا بھلا کہا گیا، تیرا محبوب خاموش رہا، پھر تیرے محبوب کو گالیاں دی گئی، پھر بھی تیرا محبوب خاموش رہا، اب تیرے محبوب کو مارا گیا ہے، مولا مجھے حکم دے دے تاکہ میں ان تمام کافروں کو اپنے اندر لے لوں۔ آسمان دیکھ رہا تھا، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کافر لوگ پتھر مار رہے تھے۔ اچانک میں پتھر ایسا آیا کہ جناب یہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر لگا کہ خون کا فوارہ نکل پڑا، خون اپنے جسم اثر سے نکل گیا۔ آسمان یہ دیکھ کر رونے لگا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، او میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے تیرا محبوب کو یہ کافر لوگ مار رہے ہیں، مولا مجھے حکم فرما دے تاکہ میں ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آسمان خاموش ہو جا۔ رب کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کائنات پوری دنیا کے پالنے والے اور رؤوف الرحیم تیرا محبوب کے لوگ مار رہے ہیں، کافر ستا رہے ہیں، تیرا محبوب خاموش ہے، مولا ہمیں حکم فرماتا کہ تیری محبوب کی مدد کے لیے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، او میرے فرشتوں تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں میرے محبوب کو کافر لوگ مار رہے ہیں، لیکن میں تو خود اپنے محبوب کے لبھائے مبارکہ ہلنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرا محبوب ان کے بارے میں کچھ کہے، ان کے لیے بد دعا کر دے تاکہ میں ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دوں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ دیکھو، پٹ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ ہلنے کا رب خود انتظار فرما رہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ان کے لیے کچھ کہے، میرا محبوب برداشت کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا کائنات جب خون جسم سے نکلا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر کعبے کی دیوار کے سائے میں ہاتھوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئیں، ایک پیالے میں پانی لائیں، آقا کو پیش کیا اور عرض کیا اے میرے والد محترم، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے سچے رسول ہیں، یہ لوگوں نے پہلے آپ کو برا بھلا کہا آپ خاموش رہے، پھر انہوں نے آپ کو گالیاں دی تب بھی آپ خاموش رہے، ان لوگوں نے مارا ہے اب بھی آپ خاموش ہیں۔ او میرے والد محترم، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے محبوب بندے ہیں، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کر دو تاکہ رب ان کو ہلاک و برباد فرما دے۔ حضرت زینب نے والد محترم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھے۔ حضرت زینب سوچتی ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو برباد کر دے گا، کیونکہ نبی کائنات نے اپنے ہاتھوں پر رب کی بارگاہ میں دراز فرما دیا ہے، لیکن لوگوں قربان جاؤ اپنے آقا کی رحمت پر، قربان جاؤ اپنے آقا کے اس اخلاق پر کہ میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھائے تو کیا عرض کیا رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے لبائے مبارکہ ہلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا محبوب ان کے لیے کچھ کہے اور میں انہیں برباد کر دوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر قربان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اے مولا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، او میرے مولا تو بہتر جانتا ہے یہ میری قوم ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اے مولا یہ میری قوم اگر مجھے مار رہی ہے مولا میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے، تو بھی انہیں معاف عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لگے اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کریمانہ حال دیکھو، گالیاں سن سن کر بھی دعا دیتے تھے، اور دشمن بھی آ جائے تو سینے سے لگا لیتے تھے، لیکن آج ہمارا حال ہے کہ بھائی بھائی کی بنیادیں ہلانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھو، آج اگر چھوٹا بھائی بڑے کو کچھ کہہ دے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لٹھ لے کر مارنے کے لیے تیار ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے درس حاصل کرو اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات سے درس حاصل کرو۔ ایک دشمن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کریمانہ حال دیکھو، تم تو اپنے بھائی پر لاٹھی اٹھاتے ہو، اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، اس لیے تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، اپنی زندگی کو میرے محبوب کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہماری حالت ہے کہ نیت اتنی خراب ہو گئی ہے، ایک آدھی انچ زمین کی تو الگ بات ہے، لوگ اگر آدھی انچ زمین کسی کی فالتو چلے تو لڑائی جھگڑے، اور وہ بھی بے ایمانی پر تلا ہوا ہے۔ اگر کسی کا 1 روپیہ گر جائے تو دوسرا پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہٹے کب میں اس کو اٹھاؤں گا۔ 1 روپے کے اوپر اس کی نیت اتنی بگڑ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن نبی کے کائنات کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا کی زندگی کو دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کس کا کتنا پیسہ مارا ہے کہ نہیں مارا ہے، کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی دی کہ نہیں دی ہے، یہ بات آپ کی حوالات کے استعمال کے حوالے رکھو۔ تائی آیت طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 پارے کی آیت ہے، ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بھی آیت طیبہ نازل ہوئی تو یہ آیت طیبہ کس سن میں نازل ہوئی؟ 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن میدان عرفات میں نبی کے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ آیت طیبہ لے کر جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کا دن مکمل ہو چکا ہے، یا رسول اللہ جس دن کی آپ نے اشاعت کی ہے، جس دن کی آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، وہ آج آپ کا اس مذہب
अलैहिस्सलाम मुकम्मल हो चुका है। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयत तय्यबा सुनी, ऊँटनी बैठ गई, आपने भी अपने सर को झुका लिया और मदीने में आने के बाद इस बात से तमाम सहाबा किराम को बाखबर किया। जिब्रील अमीन ने जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, आज आपका दिन मुकम्मल हो चुका है, हराम और हलाल, जायज और नाजायज, नफा और नुकसान की वजाहत कर दी गई है। इसलिए अब आप अपने सहाबा किराम को इकट्ठा करें और उन्हें उससे आगाह कर दे और उन्हें ये बता दे कि आज के बाद मैं आपकी तरफ वही लेकर नाजिल नहीं हूँगा। नबी के कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से वापस तशरीफ लाए, मदीना तय्यबा में पहुंचकर तो तमाम सहाबा किराम को जमा किया और उन्हें यह आयत तय्यबा पढ़कर सुनाई, उन्हें इस बात से बाखबर किया जो जिब्रील अमीन ने अर्ज की थी। तमाम सहाबा किराम बहुत खुश हुए, कहने लगे अब हमारा दिन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन उन तमाम सहाबा किराम जो खुश हो रहे थे उनमें सिद्दीक अकबर भी थे। जब उनके कानों से आवाज टकरा गई तो सिद्दीक अकबर है अपने घर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा बंद करने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, चीखो पुकार करते हैं। तमाम सहाबा किराम दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर के मकान की तरफ पहुंचे, देखा कि सिद्दीक अकबर की रोने की आवाजें आ रही हैं, उनके घर से सदा ये आवाज आ रही है कि कोई रो रहा है। लोग दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिर हुए और देखा कि हज़रत सिद्दीक अकबर रो रहे हैं। रोने की वजह पूछी, ऐ सिद्दीक अकबर रोने की वजह क्या है? तो आपने फरमाया, हे लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है तुम किन मुश्किलात और मसाइब का शिकार होने वाले हो, क्योंकि जब कोई चीज पाए तकमील तक पहुंच जाती है तो उसमें नुकसान शुरू हो जाता है। ये आयत तय्यबा हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई और आसमानी खबरों के बंद होने, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के यतीम होने और अज़वाज मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला के बेवा होने की खबर दे रही है। ये सुनकर तमाम सहाबा किराम की भी चीखें निकल गई, रोने लगे। किसी ने जाकर नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर जो कह रहे हैं वो सच है क्या? उनसे चीखो पुकार और रोने की हमें तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया है कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे दरमियान से जाने वाले हैं, आप हमारे दरमियान से जुदा होने वाले हैं। ये आयत तय्यबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई की खबर दे रही है। तो आपने फरमाया कि अबू बकर ने सच कहा है, अब मेरे इस दारे पानी को खैराबाद कहने का वक्त करीब आ गया है, मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। ये सुनकर तमाम हाज़रीन की चीखें निकल गई, थर्राकर कांपने लगे। यहाँ तक कि सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी के सब्र के बंद टूट गए, आंखों से मोतियों की लड़ियां इस तरह बिखरने लगी जिस तरह मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। गर्ज के आसमान के फरिश्तों से लेकर समुद्र की मछलियों तक हर एक की चीज ज़ादो कतार रोने लगी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देने की खातिर हर एक से मुसाफा किया, सब्र की तलकीन फरमाई, बहुत कीमती नसाइह से नवाजा। इस आयत तय्यबा के नुज़ूल के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इख्तिलाफात रिवायत 81, 50, 35, 21 दिन इस दुनिया में जलवा फरोज रहे। इसी असना में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ लाए, बड़ा ही फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगे, दिल पसीज गए, अजसाम थरथराकर कांपने लगे। ये वाज बशारत और तंबीहात की एक सुनहरी माला था। इमाम बुखारी ने अपनी सही में हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़बानी इसको इस तरह बयान फरमाया है। लोगों, हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि नबी के कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अदालत और कमजोरी के अय्याम में बुखार की हालत में मेरे पास तशरीफ लाए और आपने अपना सर मुबारक दर्द की शिद्दत की वजह से बांधा हुआ था, बुखार बहुत तेज था। मुझे हुक्म फरमाया है फजल, मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। आप मस्जिद में तशरीफ लाए, सीधे मिंबर पर जाकर तशरीफ फरमा हुए और मुझसे फरमाया कि लोगों में मुनादी कर दो या आवाज लगा दो कि तमाम लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। हजरत फजल बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने आवाज लगाई, अस्सलातु जामिया। लोग ये सुनते ही जोक दर जोक मस्जिद नबवी में जमा हो गए, सबके सब आ गए, इत्मीनान से बैठ गए। तो मुर्शिद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शदीद अदालत के बावजूद अपने सहाबाए किराम को इस तरह खुतबा देना शुरू किया कि सबसे पहले हम तो तरह बयान की और एक ऐसा बलीग वाज़ इरशाद फरमाया
اس نے لوگوں کو چوکا کر رکھ دیا. آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے مسلمانوں، اے لوگوں کی جماعت، لوگوں مسلمانوں کی جماعت، میں تمہارے درمیان سال سال سے نبوت کے فرائض انجام دیتا رہا، تمہیں بات و نصیحت کرتا رہا، تمہیں اللہ کی مرضی کے مطابق دین حق کی طرف دعوت دیتا رہا. میں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ تمہارے اندر وقت گزارا، کیونکہ میرا اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. اس لیے اگر تم میں سے کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور اس دنیا میں مجھ سے اپنا قصاص لے لے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ حال دیکھو. نبی کے کائنات وہ نبی کے جو پوری دنیا کے مالک و مختار بن کر آئے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے، جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، جس نے کسی کا پیسہ نہ مارا ہو، کسی کو نہ مارا ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہا ہو. وہ نبی کہہ رہا ہے لوگوں اگر کسی کا میرے اوپر کچھ قرض رہتا ہو تو اپنا قرض لے لے، اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو اپنا قصاص لے لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن یہ کہنا تھا، یہ امت کو یہ بتانا تھا، اے میری امت، میں نبی ہو کر اپنے آخری وقت میں لوگوں سے فرما رہا ہوں کسی کا میرے پاس کچھ مال ہو تو وہ لے لو. یہ بتانا اس بات پر دلالت کرتا ہے او میری امت، او میری پیاری امت، میری محبوب امت، تم آپس میں ایک دوسرے کا پیسہ مت مارنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی کو گالی مت دینا، کسی کو ڈنڈا مت مارنا. اے لوگوں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنا. اگر تم نے ایسا کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم جواب دینے والے بن جاؤ گے. تکبیر، رسالت، لگے اعلی حضرت، سنت، علامہ ساجد رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان رہا ہوں، جتنا دن بھی رہا ہوں تم نے دیکھا ہے مجھے. اگر میں نے کسی کا کوئی پیسہ مارا ہو یا کسی کو بھول کر مار دیا ہو یا کسی کو گالی دی ہو، چونکہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر مجھ پر کسی کا کوئی قرض ہو تو اپنا قرض لے لے، کیونکہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. لوگوں آقا کائنات کی اس بات سے درس حاصل کرو اور آقا کائنات حدیث پاک سنو. میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، من كنت جرته دارا فغاض ظهري فليستقذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فغاض عرضي فليستقذ مني ومن اتخذ له مالا فغاض مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشارع لیست من شانی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کبھی کوئی درہ مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبرو حاضر ہے، اس سے انتقام لے لے. اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہو تو میرا مال حاضر ہے، اس سے اپنا حق لے سکتا ہے. تم میں سے کوئی اندیشہ نہ کرے، اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں ہے. لوگوں میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا فرمایا، اتنا سننے کے بعد تمام صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اگر کسی کا روپیہ پیسہ میں نہ مارا ہو تو اپنا مال لے لے. نبی کے بار بار یہ کہنے سے حضرت عکاشہ اس محفل میں کھڑے ہو گئے. حضرت عکاشہ کون ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کھڑا نہیں ہوتا، لیکن آپ جب بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے کھڑا ہونا پڑ گیا. یا رسول اللہ جنگ بدر میں جاتے وقت آپ کی اٹھنی میری اٹھنی کے قریب تھی، میں نہیں جانتا کہ جان کر ہوا ہے